أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ اس عورت نے جب ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ والی مجلس آراستہ کی اور ہر ایک کو ایک ایک چھری پیش کر دی اور یوسف سے کہا ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس کی عظمت سے متاثر ہوئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور پکار اٹھی حاش للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 31 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی اور اس تہمت کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے صاف کیا اور حضرت یوسف کی برات ہوئی، اور جس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے اسی نے یہ حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے سارے گھرانوں میں اس کی یہ بات پھیل گئی۔ دیگر جو درباری لوگ تھے ان کی عورتوں نے بھی یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی نہ اپنا مرتبہ دیکھی نہ مقام، ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ کیسی صریح غلطی ہے، یہ انتہائی نازیبہ حرکت ہے۔ یہ تمام باتیں جب چل رہی تھی معاشرے میں تو اس عورت عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اور ایک مکارانہ تدبیر سوچی۔ چال یہ تھی کہ ان ساری عورتوں کو دعوت پر بلایا جائے، ایک بہترین ضیافت کا انتظام کیا جائے۔ اس کو یہاں پر متکئن سے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسند اور تکیے والی محفل اور مجلس، جو آج عرب میں بھی اس کا زیادہ رواج ہے کہ نیچے کی بیٹھک جسے کہا جاتا ہے، تکیے لگا کر مسندیں بچھا کر بٹھایا جاتا ہے، ویسی محفل منعقد کی اور اس میں ضیافت کے لیے ہر قسم کی کھانے پینے کا سامان، اس کے ساتھ پھل بھی رکھے گئے اور ہر ایک کو آنے والے کو اس میں ایک ایک تیز چھری یا چاقو دے دیا گیا۔ منہن سکینہ فرمایا، یہ اس وجہ سے کہ اس عورت کے دل میں یہ بات پہلے سے تھی کہ جب یوسف سامنے آئیں گے تو جب ان کا حال دیکھوں گی میں کہ وہ چھری سے جب پھل کو تراش رہے ہوں گے اس وقت میں یوسف کو بلاؤں گی تو اس وقت وہ پھل تراشتے ہیں یا یوسف کو دیکھتے ہیں۔ یہ سوچ کر یہ دل میں یہ بات رکھتے ہوئے اس نے یہ ساری محفل منعقد کی اور پھر ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری بھی تھما دی گئی۔ وقالت اخرج علیہن، اور پھر یوسف علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب باہر آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام تو غلام تھے، اپنے آقا کی بات ماننا ان کے لیے ضروری تھا۔ اصل میں یہ عزیز کی بیوی نے جب یہ سنا کہ عورتیں اس کے خلاف باتیں بنا رہی ہیں تو اس کے جواب میں اس نے یہ چال چلی۔ یہ دعوت پرتکلف تھی اور بڑے اہتمام کے ساتھ کی گئی تھی۔ اس وقت مصر ایک متمدن ملک تھا، اس لیے رواج کے مطابق تکیہ دار مجلس آراستہ کی گئی۔ ضیافت کے لیے جو چیزیں پیش کی گئی ان کے ساتھ چھریاں بھی رکھی گئی تھی، اسی وجہ سے کہ وہ پھل تراشتے تراشتے یوسف کو دیکھیں
عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ وہ مہمانوں کے سامنے پورے کے پورے پھل رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں چھری، تاکہ مہمان اپنی حسب منشا پھلوں کو تراش کر کھائیں۔ یوسف غلام کی حیثیت میں تھے، اس لیے خواتین کی اس مجلس میں انہیں نکل آنے کا جو حکم دیا گیا اس کی تعمیل کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، مگر اس موقع پر بھی انہوں نے تقوی کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس مجلس میں شریک ہونے والی خواتین ظاہر ہے بڑے بڑے عمرا اور روسا کی بیگمات تھی اور کیسے سج دھج کر آئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف ان کے سامنے انتہائی شریفانہ انداز میں نظریں نیچی رکھتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ پھر ان کا حسن ظاہر ان کے حسن باطن کا اور ان کا خوبصورت چہرہ ان کے خوبصورت کردار کا آئینہ دار تھا۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے تو وہ پیکر حسن جس کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا تھا، امام مسلم نے جو ہے اس کو روایت کیا ہے کتاب الایمان میں کہ یوسف علیہ السلام کو کائنات کا آدھا حسن دیا گیا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کی عظمت، جلال و شان اور حسن کی وجہ سے وہ عورتیں ایسی بے خود ہو گئی اور وارفتگی کے عالم میں جب ان کے ہاتھ میں جو چھری پکڑی ہوئی تھی، بجائے پھل تراشنے کے اپنے ہاتھوں کو تراش لیا اور پھر ہاتھ سارے کے سارے زخمی اور خون آلود ہو گئے۔ یہ کیفیت اس وقت ہو گئی یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کہ ان کی شخصیت کا کمال ان کے چہرے پر عیاں تھا، اور وہ ایسی متاثر ہوئی کہ پکار اٹھی کہ یہ آدمی نہیں ہے، یہ ہرگز آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے، ایک انتہائی بزرگ اور نہایت عظیم فرشتہ ہے۔ یہ کہنے لگی، کیا فرشتہ انسان سے زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ کیا افضل ہوتا ہے فرشتہ انسان سے؟ چہرے کے اعتبار سے اور اس کی صفات کے اعتبار سے؟ چہرے کے اعتبار سے تو قرآن خود اس بات کی صراحت کرتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے اس کی تخلیق جو کی ہے وہ بہترین سانچے میں کی ہے، تو ساری مخلوقات میں سب سے بہترین انسان ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے سب سے پہلے۔ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ نوری ہو، ناری ہو یا اور دیگر مخلوقات، حیوانات ہو، سب کے سب اس کے سامنے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا، تو اشرف بنانے کے لیے اس کا چہرے کو بھی اچھا بنانا ضروری تھا، متوازن اور متناسب بنایا گیا انسان کے چہرے کو، تو سب سے اچھا چہرہ انسان کا چہرہ ہے، ہر چیز اس کی جگہ پر رکھی گئی ہے اور بالکل اتنی ہی جتنی ضرورت تھی، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ انسان جو ہے سب سے اچھا اور خوبصورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کی صفات کے تعلق سے اگر فرشتے سے اس کی صفات کا مقابلہ کیا جائے تو فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں دی ہے، وہ تو وہی کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہی کرنا پڑتا ہے ان کو، اس سے ہٹ کر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے کر پیدا کیا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے، ارادے اور اختیار کی آزادی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں، خیر اور شر، اور دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں، وہ جس پر چاہے عمل کرے، جس پر چاہے چلا جائے، چاہے تو اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، چاہے تو گناہ کر کے، برا عمل کر کے، اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں چلا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو انسان اپنے آپ کو فرشتے سے بھی آگے لے جا سکتا ہے، اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتا ہے اور اس اونچے درجے پر جا سکتا ہے جو ان کے جو ہے بڑے بڑے جو اکابرین جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انعام یافتہ لوگ، ان کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ۔ من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہستیوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا اگر وہ اچھے کام کرے گا، اور برے کام کرے گا تو اسفل السافلین، شیطان سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا، اور اگر مکاریاں کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا تو سب سے نچلے درجے میں چلی جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، کو کفار سے بھی زیادہ نچلے درجے میں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، دیگر کفار کے مقابلے میں زیادہ نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے دوست بن کر ان کو پیچھے سے خنجر پھونپا تھا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
انسان کو اللہ تعالیٰ نے صورت شکل بھی اچھی دی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے ہیں، تو وہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں افضل ہے، اشرف ہے۔ لیکن عام طور پر انسان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ فرشتہ اچھا ہے، نورانی مخلوق ہے۔ یہ چیزیں اور یہ باتیں مسلسل ہوتی رہی، ہر دور میں انسانوں نے یہ باتیں کی، خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کی خصوصی صفات اور ان کے معجزات اور ان کے امتیازات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں آئی، جبکہ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں کبھی بھی، کوئی انسان فرشتے کو نہیں دیکھا، کیونکہ فرشتہ دکھنے والی مخلوق نہیں ہے، جن دکھنے والی مخلوق نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود لوگ ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کو فرشتہ کہتے رہے، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہے، تو اس لیے یہ سمجھتے رہے کہ نورانی مخلوق جو ہے خاکی مخلوق سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سند کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو خاکی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا، انسان کو سجدہ کروایا گیا، فرشتوں سے بھی اور دیگر مخلوقات سے بھی، لیکن یہ بات لوگ سمجھ نہیں رہے، اور رسالت کا جو مقام ہے اس کو جو ہے جانا نہیں لوگوں نے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے رسولوں کے تعلق سے بھی ایسا ہی کہتے آئے ہیں کہ یہ نورانی مخلوق ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان جب تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، نیکیوں کی طرف لپکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اور پھر خیر الخلق سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر بات ہے کہ سب سے بہترین انسان اس کائنات کی، تو پھر ان کے پاس کتنا نور نہیں تھا ہوگا، وہ کس طرح نورانی نہیں تھی ہوں گی۔ اور پھر وہ خود دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم اجعل وجہی نورا، لحمی نورا، قلبی نورا، میرے دل کو نورانی بنا دیجئے، میرے جسم کو نورانی بنا دیجئے، میرے چہرے کو نورانی بنا دیجئے، میری ہڈیوں کو نورانی بنا دیجئے، عظمی نورا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرماتے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی اور آپ کے عمل کی وجہ سے اور آپ خیر ہونے کی وجہ سے، ان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہونے کی وجہ سے انتہا سے زیادہ نورانی تھے، اس کی وجہ سے بھی لوگ آپ کو نورانی مخلوق کہا کرتے تھے، لیکن یہ غلط ہے، آپ بشر تھے، اور اس بات کی جو ہے قرآن صراحت کرتا ہے بار بار کئی ایک مقامات پر۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی زبانوں سے یہ بات نکلی، حاشا للہ محاذ الا بشرا، یہ انسان ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ بات ان کے ضمیر کی آواز تھی اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکل رہی تھی۔ یوسف کا پرجمال اور پروقار چہرہ دیکھ کر ایسی دنگ رہ گئی کہ بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تراش لیا اور زخمی ہو گئی۔ یہ مجلس کسی اچھے ارادے سے منعقد نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک سازش تھی، ایک مکر تھا، ایک راز تھا جو یوسف علیہ السلام کے خلاف کی گئی تھی۔ یہ بات آیتوں میں اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے واضح طور پر اس واقعے کو قید اور سازش سے تعبیر کیا ہے۔ یہ سازش عزیز کی بیوی نے کی تھی اور اس میں یہ خواتین بھی شریک تھی، اور عزیز کی بیوی کا مقصد اس مجلس کو آراستہ کرنے کا یہی تھا کہ وہ خواتین جو اس کو لعنت ملامت کر رہی ہے اس بات کا اچھی طریقے سے ان کو اندازہ ہو جائے کہ میں کسی ایسے ویسے غلام پر فریفتہ نہیں ہوں، بلکہ یہ تو ایک طے زمانہ ہے، جس نوجوان سے میں محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہوں وہ جو ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، میں نے کوئی حماقت نہیں کی ہے، ساتھ ہی وہ چاہتی تھی کہ جو گناہ وہ کرنا چاہتی ہے اس کے گناہ میں دیگر خواتین بھی شریک ہو جائیں اور اسے لعنت ملامت نہ کرے۔ نیز سب خواتین مل کر یوسف کو اپنی رعنائیوں سے ایسا لبھانے کی کوشش کرے کہ وہ دل ہار جائے۔ یہ محفل اس لیے منعقد کی گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا دی کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اسی وقت۔ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کا ماحول کیا تھا۔ محلوں میں رہنے والی بیگمات اپنی حوث کو بجانے کے لیے غلاموں کو استعمال کرتی تھی، کیونکہ اس وقت گھر گھر غلام ہوا کرتے تھے، اور عیاشی کا یہ نہایت ہی آسان اور محفوظ طریقہ انہوں نے اپنا لیا تھا۔ عزیز کی بیوی اور خواتین مجلس یوسف کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا، وہ زمانے میں ایسے ہی حالات تھے، لیکن یوسف در حقیقت کسی انسان کے نہیں بلکہ اس اللہ کے غلام تھے جنہوں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا تھا۔ انہوں نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، تو اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب غلاموں کی طرح غلام نہیں ہے، بلکہ یہ خاص غلام ہے،
اور پھر اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ساری تدبیریں جو ہے بیکار ہو جا رہی ہیں، ظاہری تدبیریں وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کے خلاف پڑ رہی ہے، اور ان عورتوں نے ایک جال بن دیا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليزجرن وليكون من الصاغرین۔ وہ بولی یہ ہے وہی شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بچ رہا، اور اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ اب انہیں وہ جو ہے اتنی بے حیا ہو گئی وہ عورتیں کہ باضابطہ کھلے عام بے حجابانہ جو حجاب کے سارے پردوں کو پار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دی ساری خواتین کے سامنے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا، یہ وہی شخص ہے جس کے لیے میں نے یہ کیا تھا، جس کی وجہ سے تم نے مجھے لعنت ملامت کی تھی، اور یہ شخص بچا رہا اور یہ پاک رہا، پاک باز رہا، لیکن میں اسے ایسا نہیں رہنے دوں گی۔ کہتی ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو جو ہے میرا کہنا مان لے یا نہیں تو میں اسے قید خانہ بھیجا دوں گی اور ذلیل و خوار کر دوں گی، اس کو اس کی بے عزتی کر دوں گی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے قید پسند ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو نے ان کی چال سے مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو ہی جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ صرف وہ عورت بلکہ وہ تمام خواتین جو اس مجلس میں شریک تھی، انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی تائید کرنے کے بجائے اسی عورت کی تائید اور موافقت میں بات کہنا شروع کر دی، اور کہنا شروع کیا کہ وہ تمہاری آقا ہے اور مالک ہے، تم کو اس کی بات ماننا چاہیے، تم ایسا نہیں کر سکتے، اس کی بات کا انکار تم نہیں کر سکتے۔ یہ ساری عورتوں کا خول تھا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب ظاہری تدبیریں چلنے والی نہیں ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اور کہنے لگے کہ مجھے قید خانہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ یہ لوگ جس طرف مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔